نہیں پاؤ گے جب تم نبی کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ، تمہیں جمال مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا، علم مصطفیٰ سمجھ جاؤ گے، تمہیں علم خدا سمجھ میں آ جائے گا، کمال مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا، تو اللہ کا کمال سمجھ میں آ جائے گا۔ بس رب کہتا ہے میری ذات کی دلیل مصطفیٰ ہے، جو بھی تمہیں میرے بارے میں سمجھنا ہے، سننا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے، بس میرے حبیب کو سمجھتے جاؤ، تمہیں خدا کی ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا بخدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مسکران اتباعی ختمی مرسل۔ اب اللہ کیا تمہیں جب میرے پاس آنا ہوگا تو نبی کے پیچھے پیچھے آؤ۔ جملہ ہے، لے لو۔ اللہ کہتا ہے جب تمہیں میرے پاس آنا ان کنتم تحبون اللہ، آیت جو میں نے تلاوت کی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے، خدا سے محبت کرنا ہے، اللہ کہتا کہ میں بھی محبت کروں، کہتا نہیں کروں گا۔ مولا کرنا کیا ہے؟ تیری محبت حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اے نبی کہہ دو فاتبعونی، میرے پیچھے آ جا۔ سبحان اللہ، فاتبعونی، میرے پیچھے آ جا۔ اے مولا جب تیرے پاس آنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کہتا میرے پاس جب آنا ہوگا تو نبی کے پیچھے 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 آنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اچھا جملہ دے دو، اللہ کہتا اگر باپ تیرا ناراض ہو جائے گا تو مسجد میں آ کر کے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، باپ کے پاس جانا پڑے گا، اسے معافی، ماں سے معافی، استاذ ناراض ہو گیا تو وہیں جا کر کے اسے راضی کرنا پڑے گا، اللہ تب تک معاف۔ اگر آپ کا پیر رہبر شریعت تیرا جو مرشد ہوگا وہ ناراض ہو گیا تب تک خدا راضی نہیں ہوگا جب تک تم اس کے پاس جا کر کے اسے راضی نہ کرے گا۔ سمجھے میری؟ یہ نظام ہے، جو تجھے ناراض ہے اسی کے پاس جا کر کے اس کو راضی کرنا پڑے گا، تبھی اللہ کہتا میں راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے مولا اگر تو ہی ناراض ہو گیا، توجہ، بڑا پیارا جملہ ہے، چاہو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم حضور سے کیوں جوڑتے ہیں، ہم امت کا رشتہ نبی سے کیوں جوڑتے ہیں، ہم حضور نبی 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 کیوں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں توحید کہہ دو، میں کہتا ہوں توحید کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں توحید پہ بات کرو، میں کہتا ہوں توحید تو سمجھا مجھے ہے کیا۔ اللہ نے تو اپنی توحید کا اعلان کرنا تھا، وہاں اللہ احد نہیں کہا قل هو اللہ۔ اپنی توحید کا جب اعلان کرنا تھا یہ نہیں کہا اللہ احد ہے، بلکہ کہہ دیا قل اللہ احد۔ اے نبی تو کہہ دو اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا مولا یہ نبی تو پہلے سے کہتا ہی تھا، یہ پہلے سے کہہ ہی رہا تھا اللہ ایک ہے، لیکن مولا یہ بھی تو بتاؤ اب اسی نبی سے آپ کہتے ہو کہ آپ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا اے مولا راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا نبی تو کہتا ہی تھا، لیکن یہ لوگوں کو کہنا کہ نبی جب تو کہے گا اللہ ایک ہے، جو تیرے کہنے پر مجھے کہے گا اللہ ایک ہے وہی مومن بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اگر آج بھی کوئی حضور کو چھوڑ کر کے خدا کی ذات میں ریسرچ کرے گا اور اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہاں کائنات میں ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، میں اس کو مانتا ہوں وہ ایک ہے، آج بھی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے یہ کہے گا کہ میری ریسرچ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دنیا کا چلانے والا کوئی ذات ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں، لیکن میں محمد کے کہنے سے نہیں مانتا ہوں،
میں اپنی تحقیق کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ لا فانی ہے، اللہ ابدی ہے، ازلی ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن تحقیق ہو یا نہ ہو، سبحان اللہ، تحقیق ہو یا نہ ہو، بس اتنا کہتا ہے محمد نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں حضور کے کہنے پہ کہتا ہوں میں اللہ ایک ہے، وہ مومن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں اللہ کہتا ہے سنو، باپ ناراض ہو تو ادھر جا کے معافی مانگو، ماں ناراض ہو ادھر جا کے معافی مانگو، بھائی ناراض ہے ادھر جا کے معافی مانگو، تب اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا اے میرے مولا جب تو ہی ناراض ہو جائے، اب تو ہی ناراض ہو جائے تو کہاں معافی مانگنے آئیں گے؟ اللہ کہتا مسجد میں آ جاؤ، تو میں کہتا ہوں کس مسجد میں جائیں؟ کس مسجد میں جائیں معافی مانگیں؟ کون سی مسجد میں معافی ملے گی؟ اب تو ایک ایک گاؤں میں 10-10 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کہاں جائیں؟ اور دنیا میں مسجدیں بہت ساری، کوئی کہتا میری ہی مسجد میں معافی ملے گی، کوئی کہتا میری ہی میں ادھر نہیں ملے گی، ادھر ہی ملے گی۔ اب کہاں جائیں گے معافی مانگنے کے لیے؟ تو اللہ نے کہہ دیا جاؤ، نبی کہیں نہیں جائیں گے، یہ تیرے پاس آئیں گے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ سے معافی مانگنی تو کہیں نہیں جانا، اللہ کے حبیب کے دروازے پہ جا کے معافی مانگنا۔ اللہ کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، خدا کی قربت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی میں جانا چاہتے ہو، فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دو تیرے پیچھے پیچھے آ جائیں گے، تیرا دامن پکڑ کے آ جائیں گے، اور سن میرے نبی جو تیرا دامن پکڑ کے آ جائے گا وہی میری بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک یشکران اتباعی ختم مرسل۔ وقت زیادہ اجازت نہیں دے رہا، میں واپس آتا ہوں۔ یہ ایک پہلو یہ ایک پہلو ہے اس آیت کا، یہ ایک پہلو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں، میں نمازیں میرے پاس ہے، روزے میرے پاس ہے، حج میرے پاس ہے، عبادت میرے پاس ہے، مجھے اس سے کیا کرنا؟ انہوں نے آیا لایا دیا پیغام تو چلے گئے، اب مجھے اللہ سے لینا دے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، توجہ میری طرف ہے آپ کی؟ ایک طبقہ یہ بھی دنیا میں، لیکن یہ بات آپ سن لو، یہ طبقہ مومن والا طبقہ نہیں، یہ منافق ہو سکتا ہے۔ بس اس حوالے سے اتنی تھی، کیونکہ ایک اور ذمہ داری ڈالی اپنے آپ۔ کوئی جو کہے کہ حضور نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، شریعت دی، سنت دی، قرآن دی، حدیث دیا، سب کچھ دیا، اب ہمیں اس پہ چلنا ہے، بس یہی اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اب لانے والے کے ساتھ ہمارا کوئی کچھ لینا دینا، وہ آئے اور گئے۔ یہ ایک طبقہ آج دنیا میں ہے، لیکن ان کے لیے میں بس اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر وہ آئے اور گئے، اس سے اگر اتنا ہی کام ان کا تھا اللہ سے لانا، ہم کو دینا اور چلا جانا، پھر رب نے یہ درودیں کس کے لیے رکھی؟ سمجھ نہیں رہے ہو میری بات کو؟ اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر سمجھ گئے تو اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اگر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ یہ درود و سلام کس نے رکھا ہے؟ اور وہ بھی کہیں دور نہیں رکھا، نماز میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہوتا ہے نا نماز پڑھ کے سلام پڑھو، نہیں، کہتے ہیں نماز میں مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ سبحان اللہ، کہ تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ سے مل رہے ہو، پہلے حضور سے مل کر کے آنا ہے۔ اب سلام کسے کی جاتی ہے؟ اونچا بولو، میں نقطہ دے رہا ہوں۔ جس سے آپ دوری اختیار کر رہے ہو اسے سلام کرتے ہو، جسے آپ کی نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، سلام کرنا چاہتے ہو؟ بولو، نہیں کرتے ہو، منہ موڑتے ہو۔ جسے آپ کی دشمنی ہے، دوری ہے، اگر وہ راستے سے گزرتا ہے تم اپنا راستہ چینج کر کے جاتے ہو، کہیں مجھے سلام نہ کرنا پڑے۔
دل سے سلام اسے کرتے ہو، اس کو کرتے ہو جس کے ساتھ دل کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے خبردار ایسی غلطی مت کرنا کہ تو نمازی بن کے کہے گا میں موحد ہو کے اللہ کا بن گیا۔ خبردار، پہلے نماز میں اتحیات میں دوزانوں ادب بیٹھ کر کے پہلے کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ، اے نبی تم پر سلام، سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ اونچی آواز، سبحان اللہ، اے نبی تم پر سلام۔ سبحان اللہ۔ اب عجیب الٹی منطق یہ بھی بولتے ہیں، اتحیات میں بیٹھ جاؤ، نماز میں ہو، خدا سے جڑے ہو، دنیا سے منقطع ہو چکے ہو، دنیا کا کوئی کام نماز میں حرام، اب نماز میں بیٹھے ہو، اتحیات پڑھ رہے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، کتنا باادب بیٹھے ہو، سبحان اللہ، سلام السلام، اے نبی سلام۔ اب دیکھو کس جگہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے، کس جگہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہو گئے انسان منقطع، دنیا سے کٹ گیا، اب دنیا کی کوئی چیز جائز نہیں، حرام۔ اب آ گئے نماز میں، اب مل گئے نماز میں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، معاملہ ختم، مخلوق سے کٹ گئے، خالق سے جڑ گئے۔ سبحان اللہ، نقطہ لے لو، مخلوق سے کٹ گئے، خالق سے جڑ گئے۔ اب اگر تم نے دوران نماز مخلوق سے جڑنے کی کوشش کی، تمہاری نماز فاسد، تمہاری نماز گئی۔ اللہ کہتا ہے اسی حالت میں، جس حالت میں تمہیں مخلوق سے جڑنا ناجائز ہے، حرام ہے، تیری نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اسی حالت میں تمہیں میرے مصطفیٰ کو سلام کرنا، سبحان اللہ، اسی حالت میں میرے مصطفیٰ کو سلام کرو۔ اب ان لوگوں کی بھی حالت عجیب ہے، معاف کرنے میں سمجھانے آیا، ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ مبلغ جب ممبر پر چڑھتا ہے، سنی عاشق اور رسول ہوتا ہے، اس کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ ہر کوئی عاشق رسول بن جائے، سبحان اللہ، اس کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ ہر کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے، سبحان اس کے اللہ، بغیر جنت نہیں ملے گی۔ بے شک۔ یہ لکھ لو، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جس جنت کے لیے تم نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو، مسجدیں بناتے ہو، مدارس بناتے ہو، دین کی دعوت کرتے ہو، حفظ کرتے ہو، پیسے چندہ جمع کر کے دین کی خدمت کرتے ہو، جس جنت کے لیے یہ سب تم کرتے ہو، اس جنت کا دروازہ تب تک کوئی نہیں کھولے گا جب تک مصطفیٰ نہیں کھولے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک میرا نبی جنت کی کنڈی نہیں کھولے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جب ہم دنیا میں کوئی کمپلیکس بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی کو لائیں گے، وہ اس کی انوگریشن کرے گا۔ ہم علاقے میں جب سے اعلیٰ ہوتا ہے ہماری نظروں میں، اس کو بلا کر کے ریبن کٹوا دیتے ہیں، کینچی ہاتھ میں دے کر کے کٹو، آج میرے اس کمپلیکس کی انوگریشن ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ تو بلا تشبیہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میرے اس جنت کو انوگریشن جب ہوگا، اب چونکہ وہاں ریبن تو نہیں نہ باندھا ہوگا، وہاں جنت کے اس نورانی دروازے کی نورانی کنڈی لگی ہوگی، اللہ فرماتا میرے حبیب جا کر تو کھولو۔ سبحان اللہ، اونچا بولو محبت سے سبحان اللہ، حبیب جا کر تو کھولو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، تجھ سے اور جنت سے کیا منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا، پوری کائنات کے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، عابدین، ذاکرین، شاکرین، متوکلین، مجاہدین، سب کے لیے آخر میں ٹھکانہ کیا ہے؟ لیکن جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ حبیب تو کنڈی کھول۔ سبحان اللہ، اعزاز کتنا بڑا ہے قسم خدا کی۔ اور سنیو مبارک ہو، ہم جب جائیں گے ہم ہی تو جانا بھی ہے، سبحان اللہ، لیکن یاد رکھ لینا جس نے دنیا میں ہر وقت یہ کہتا رہا کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، وہاں تو نبی ہی سب کچھ کریں گے، سبحان وہاں تو اللہ، نبی ہی شفاعت کا آغاز بھی کریں گے، وہاں نبی ہی شفاعت کی ابتدا بھی فرمائیں گے، وہاں ہمارے نبی بھی دروازے کی کنڈی کھول کے اپنے غلاموں کو جنت میں جانے کے لیے اشارہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی
طرف جا رہا ہوں, مجھے جواب دے دو. یہ سن لو یہ جملہ, جو لوگ کہیں گے نبی آیا, دین دیا, شریعت دیا, اسلام دیا, قرآن دیا, سنت دیا, گئے, اب ان سے لینا دینا نہیں ہے. ان سے سوال کرنا یہ سلام کس لیے پڑھتے ہو؟ لینا دینا کچھ نہیں تو سلام کس لیے؟ تو پتہ چلا رب نے کہا تعلق کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے نبی سے, جس نے توڑا وہ مردود ہو گیا ہے. اگر جوڑے رکھنا ہے تو نبی پہ سلام پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ. کچھ لوگوں کی عجیب منطق ہے, نماز کے اندر اتحیات میں بعد بیٹھ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تم پر سلام. لیکن جب ہم سلام پھیر کر کے, میلاد ختم کر کے, مجلس ختم کر کے, کھڑے ہو کر کے کہتے یا نبی سلام علیہ, کہتے بدعت. میں نے کہا عجیب حالت ہے, جو چیز نماز کے اندر لازم ہے اور نماز کے باہر تم اسی کو بدعت کہہ رہے ہو. عجیب حالت ہے, ان لوگوں کی بھی منطق الٹی چلتی ہے. جو چیز نماز کے اندر, نماز میں کوئی چیز جائز نہیں ہے, لیکن سلام مصطفیٰ پہ پڑھنا پڑے, درود مصطفیٰ پہ پڑھنا پڑے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اگر ڈیلیبریٹلی عمدن قصدن تم نے مصطفیٰ پہ پڑھنا سلام چھوڑ دیا تو تمہاری نماز تیرے چہرے پہ مارے, سلام پڑھنا ہی پڑھنا. لیکن اب نماز کے اندر جب تمہیں کوئی چیز جائز نہیں, اس کے اندر تمہیں سلام پڑھنے کا حکم ہے, لیکن جب نماز سلام پھیر دیتے ہیں تو یا نبی سلام علیہ, مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام, اس کو بھی بدعت کا فتویٰ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو سنیو, آپ سے میری گزارش ہے, جب آپ سے کوئی کہے گا ہمیں دلیل دے دو تو کہنا اتحیات میں دلیل موجود ہے. سبحان اللہ. لمبی چوڑی بحث کرنے مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ. جب کوئی درود و سلام کے لیے دلیل ڈھونڈے تو کہنا اتحیات میں سلام بھی ہے, درود بھی ہے, حضور بھی ہے. سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ ایک مرتبہ. سبحان اللہ. اب یہ تو تھا ایک پہلو. دوسرا پہلو جو ہمارے احباب نے ذمہ داری ڈالی, اس کی طرف جلدی سے میں اشارہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اے میرے مولا کرنا کیا, تو کہتا فاتبعونی, میرے نبی کا دامن پکڑ لو. لوگوں میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ, اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو یاد رکھ لو فاتبعونی, میرے نبی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ, میرے نبی کا دامن پکڑ کے آ جاؤ. خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. یہ معیار ہے اتباع کا, یہ معیار ہے قرآن کی آیت کی صورت میں. دیکھ لو, سن لو. میں نے جو آیت تلاوت کی, اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کا محبوب محب ہو. اب صرف محب نہیں بلکہ محب کو محبوب بننا ہے, محب کو محبوب بھی بننا ہے. وہ ہمیشہ محب ہی نہیں رہے گا بلکہ محب کو محبوب بھی بننا ہے. کیا مطلب؟ یحببکم اللہ, یہ قرآن کی آیت میں سنا رہا. ان کنتم تحبون اللہ, یہ محب ہے. محب کے معنی محبت کرنے والا, کہہ دو محب کے معنی محبت کرنے یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یہ ہے محب. اب صرف محبت نہیں کرنا بلکہ یحببکم اللہ, اللہ بھی تمہیں محبت کرے گا. مجھے جواب دے دو, جب ہم محبت کریں تو ہم محب بنے, جسے محبت کرے وہ محبوب بنے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ معاملہ اسی طرح نہیں چلے گا بلکہ یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. اب جب اللہ محبت کرنے میں آیا تو رب محب بنے, اور جسے محبت کرے وہ کیا بنے؟ شاید بات سمجھ آ رہی ہے, اگر آ رہی تو سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. اگر آ رہی ہے تو اونچا بولو محبت سے سبحان اللہ ایک مرتبہ. سبحان اللہ. کسے کہتے ہیں؟ محب کسے کہتے ہیں؟ محبت کرنے والے کو. محبوب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کے محب ہو تو اللہ بھی تمہارا محب بنے گا, تو تم اس کے محبوب بنو گے. سنو, یہ تبھی ممکن ہے فاتبعونی,
تم میرے نبی کے پیچھے چلو، نبی کا دامن پکڑ لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، سبحان اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ غور کرو لوگو، جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں ان کا کیا مقام بنتا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا، کی محمد سے وفا تو نے، فتبعونی کا یہی معنی ہے، کی محمد سے۔ سبحان اللہ، آخری جملہ کر رہا ہوں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفا کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو میں نے بول دیا، ایک وفا کا دل سے ہوتا ہے، حضور کا ادب، حضور سے محبت، حضور کی فکر، حضور کے تصورات، حضور کی ذات کا ادب، اس کے چیزوں کا ادب، اس کی نسبتوں والی چیزوں کا ادب، اس کے ساتھ درودوں کا رشتہ، اس کے ساتھ سلام کا رشتہ، اس کے ساتھ محبت و تعظیم کا رشتہ، یہ ہے ایک وفا کا تعلق۔ لیکن اب دوسرا تعلق بھی سن لو، یہ ہمارے انتظامیہ نے مجھے کان میں بات ڈالی، میں بھول گیا آپ کو کہنا، اذان کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا لیکن میں بولنے میں چلا گیا، بھول گیا۔ 15 منٹ انہوں نے نماز کے بڑھا دیے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، 15 منٹ انہوں نے نماز کے بڑھا دیے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم تقریباً 2 سال کے بعد آپ کے پاس آ جائے ہیں، تو بڑی محبتوں کے ساتھ آپ بلاتے بھی ہیں، تو میں بھی دل سے آپ تک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ 2 جملے سنو، انشاءاللہ اس کے بعد آخری 5-10 منٹ ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک تو وفا کا پہلو حضور کا ادب، حضور سے محبت، حضور سے سلام و درود کا رشتہ۔ وفا کا پہلو یہ کہ نبی کا ادب، نبی کے چیزوں کا ادب، نبی کے شہر کا ادب، نبی کے نسبتوں والے چیزوں کا ادب اور محبت و تعظیم، یہ ہے وفا۔ جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ کبھی نبی کا وفادار، یہ آپ لکھ لو، سن لو۔ نمازی تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہے جس کے دل میں حضور کا ادب ہے، محبت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، حضور علیہ السلام کے علم کو مانتا ہے، اس کے حیات کو مانتا ہے، اس کے ہر کمال و جمال کو مانتا ہے، وہی مصطفیٰ کا سچا وفادار ہے۔ الحمدللہ کہہ دو۔ اور ایک وفا کا پہلو جو میں آپ سے شیئر کرنا، آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کی محمد سے، بولو، کی محمد سے وفا تو نے، اپنے ماں سے زیادہ نبی سے محبت، باپ سے زیادہ نبی سے محبت، یہی وفا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس، جب تک تمہیں ہر چیز سے نبی زیادہ محبوب نہ بن جائیں گے، محبت نہیں کرو گے، ادب نہیں کرو گے، تب تک تم مومن۔ یہ ہے وفا کا ایک پہلو۔ لیکن دوسرا پہلو بھی سن لو، کی محمد سے، سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ابھی تک تو تم محب ہو، اللہ محبوب ہے، لیکن جب تم حضور کی اتباع میں آ جاؤ گے، تم محبوب بن جاؤ گے تو اللہ محب بنے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہی ہے کہ محمد سے اللہ کہتا ہم تیرے۔ اب جب تم نے وفا کی تو وفا کر کے تم نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور بڑی کامیابی کے لیے بڑا انعام بھی چاہیے، بڑی کامیابی کے لیے بڑا۔ اسی لیے اقبال نے یہ نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ دنیا تیری ہے، کیونکہ دنیا کو تو رب نے قلیل کہہ کر کے چھوٹا کہہ دیا۔ اقبال نے بڑی بات کہہ دی، کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، ہم۔ اب جب اللہ کسی کا ہو جائے گا، اس کا مرتبہ کیا بن جائے گا؟ تو خود ہی بولو، صحابہ کا کیا مرتبہ ہے، تابعین کا کیا مرتبہ ہے، ہمارے غوث اعظم کا کیا مرتبہ ہے، خدا کی قسم پھر اولیاء اللہ کا مرتبہ سمجھتے جاؤ گے، تمہیں پتا چلے گا محبوب بننا کیا ہوتا ہے۔ لیکن کی محمد سے
اب وفا کیا چیز ہے؟ تو قرآن نے معیار دیا، پیمانہ دیا، خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لینے والے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو دیوانو، آپ حضور کے سچے دیوانے ہیں، وفادار تو ہے ہی جو میں نے پہلا بیان کیا، یہ بات بھی لے لو جلدی سے، کیونکہ ہمارے حباب نے بڑی ذمہ داری کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہتا ہے اپنی کتاب اللہ میں جو تمہیں رسول دے وہ فانتہوا ما نہاکم الرسول عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول روکے اسے رک جاؤ۔ یہ لے لو جملہ، جو تمہیں رسول دے۔ اب یہاں مجھے دوسری بحث نہیں چھیڑنے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، نبی کیا دیتا ہے۔ خدا نے کہا جو رسول دے وہ لے۔ اب حضور ہمیں دیتے ہیں، وہ بحث میں نہیں چھیڑوں گا کیونکہ اب ٹائم نہیں، میں اپنی بات آگے بڑھا دوں گا۔ جو تمہیں رسول دے فخذو، پس لے لو، یہی وفاداری ہے۔ اب آپ کہہ دو کہ رسول نے کیا دیا، تو سب سے بڑی بات میرے رسول نے تمہیں قرآن دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ رسول نے تمہیں کیا دیا ہے؟ آہا بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تبیان لکل شے، ہر چیز کا بیان ہے، اللہ کی لاجواب کتاب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ وہ تحفہ ہے جو میں نے رب کی طرف سے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کہتا جو رسول دے وہ لے، تو میں کہتا ہوں اس رسول نے ہمیں کیا دیا؟ بولو بولو، بس وہ مختصر بات کر رہا ہوں، کیا دیا؟ دیا تو بہت کچھ، میں نے کہا نا ادھر اپنی جائیں گے، ٹائم اجازت، گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ دیا کیا؟ میں کہتا ہوں وہ چیز دیا جس کے برابر کچھ نہیں ہے، جو اللہ جواب ہے، جو ہر مسئلے کا حل ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن وہ چیز ہے اس میں سب کچھ ہے۔ کیا سب کچھ ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اگر مجھے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے گی میں قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک قرآن بیماروں کے لیے شفا ہے، قرآن بیماروں کے لیے شفا ہے، مردوں کو پڑھو تو مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ایک کام ہم چھوڑ رہے ہیں جس کے لیے اصل میں قرآن آیا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ایسا ہے کہ بیماروں پر پڑھو تو ان کو ملتی ہے شفا۔ اللہ کرے ہمیں بھی شفا مل جائے۔ بیماروں پر پڑھو تو انہیں ملتی ہے شفا۔ مردوں کے لیے پڑھو تو مغفرت، تو ان کو ملتا ہے ثواب۔ مردوں کے لیے پڑھو تو ان کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہدی للناس کہاں چھوڑا؟ نہ یہ صرف ٹھیک ہے یہ اس کا اعزاز ہے، قرآن کی عظمتیں ہیں، بیماروں کے لیے شفا ہے، مردوں کے لیے ثواب ہے، لیکن اس کا صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہے۔ معاف کرنا میری بات، آپ برا نہ مانیں۔ قرآن چہلم چہاروں کہ صرف اس لیے نہیں، کسی کے والد صاحب انتقال ہو گئے، دادا صاحب انتقال ہو گئے، اب چارواں ہیں، چہاروں میں آؤ لیا مولانا حضرات نے قرآن، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، ہم مردوں کے لیے پڑھتے تو ان کو کیا ملتا ہے؟ لیکن صرف یہ اسی لیے رکھنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، صرف اسی لیے رکھنا کہ مر جائیں گے پھر مولانا حضرات آئیں گے وہ قرآن پڑھیں گے ہم جنت میں جائیں گے، اس بھول خیال میں مت رہنا۔ اگر قرآن پر تمہارا عمل نہیں ہوگا تو مرنے کے بعد 1000 قرآن تیری قبر پہ رکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تم نے کبھی نماز نہیں پڑھا؟ جو اصل مدعا ہے قرآن کا اقیم الصلاۃ، تمام فرائض میں افضل فرض کیا ہے؟ اونچا بولو لوگو، نماز۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو رسول دے اسے آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہہ دیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں، تو لے لو دوستو اگر لینے کے لیے تیار ہے۔ میرے قرآن جو رب العالمین کے حبیب نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہے، اللہ کہتا جو دیا وہ لے لو۔ کیا دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب
ففي هدى للمتقين. تقوی والے جو ہیں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. دو چیزیں بڑی اہم قرآن کی دوسری ہی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت دوسری آیت میں بیان فرمائی. مومنین اور متقین وہی ہے. حضور سے لینے والے کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قرآن جو رب نے دیا حضور کے ذریعے دیا، جو دیتا ہے لے لو. تو اس قرآن میں سب سے پہلے ہی بیان کس کا؟ بولو کس کا؟ نماز کا. اب ادھر قرآن کے ذریعے رب نے کہا جو رسول دے کون لینے والا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کون تیار ہے؟ سنو حدیث ایک جلدی سے پتہ چلے گا کون تیار نہیں ہے کون تیار ہے. میرے نبی نے فرمایا جو بے نمازی قبر میں جائے، جو بے نمازی مرنا ہے ہر کسی کو، حضور کا دیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے جو دیا وہ لے لو. مرنا ہے ہر کسی. جو مرنے کے بچاؤ کا سامان کرتا ہے اسے بھی مرنا ہے. جو اپنے آپ کو بچاؤ کرتا ہے اسے بھی مرنا ہے. جس کو موت پر یقین بھی نہیں ہے اسے بھی مرنا ہے. لیکن مرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتا ہے والا اسی قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جگہ اللہ کا خوف پیدا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان اللہ. ولا تموتن، مت مرو، مت مرو. مرنا ہے لیکن گنہگار مت مرو. مرنا ہے شرابی مت مرو. مرنا ہے بے نمازی مت مرنا. مرنا تو ضروری ہے یاد رکھ لو، لیکن رشوت خور مت مرو، سود کھاتے ہوئے مت مرو، دغا بازی کرتے ہوئے مت مرو. لوگوں مرنا تو ضروری ہے. قبر کے 2.5 گز زمین میں تو جانا ہی ہے. اندھیرا گھر، اکیلا گھر، اندھیری رات، دم گھٹنا ہوگا، ادھر تو جانا ہی پڑے گا. شیخ العالم نے فرمایا کہ اچن قبر چھے سیاہ چا، کہ اچن قبر چھے پوش زن شیرے، کہ اچن قبر چھے سیاہ چا، کہ گئی صاحبو چانے میرے، کہ گئی زیرے. ایک گمراہ، کچھ لوگوں کی قبر اندھیرا گھڑا بن جاتا ہے، کچھ لوگوں کی قبر پھولوں کی برسات ہو جاتی ہے، حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے. میرے نبی کے دیوانوں ذرا مجھے بتاؤ، اسی قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، مرنا تو ہے ہی. اے لوگو ایمان والو تقوی اختیار کرو، خلوت و جلوت میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرو. لیکن اللہ کہتا ہے مت مرو الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. سبحان اللہ. اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. تو کیا مسلمان اسی کا کہتے ہیں کہ اذان ہو جائے تو وہ گپ شپ میں لگتا رہے، وہ دکانوں پہ ٹولیاں سجائے، وہ غیبت کی مجلسیں سجاتا رہے، جب سے اذان ہو جائے الصلاۃ خیر من النوم اور وہ لیٹتا رہے؟ کیا یہی مسلمان ہے؟ یہ اذان ہے کس لیے؟ جواب دے دو لوگوں. یہ بلاوا ہے کس لیے لوگوں؟ میرے نبی نے فرمایا الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. اب مومن بندے اور کافر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا ہی فرق ہے. نماز ہی ایک وہ فرق ہے، پیمانہ ہے جو مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے. اذان ہو گئی، باہر دکان پر کوئی کافر ہوگا، اس کو اذان سے کیا لینا دینا ہے؟ جواب دے دو. اذان کن کے لیے؟ اونچا اونچا اونچا، بس آخری بات ہے مسلمانوں کے لیے. اب اگر اس مسلمان نے بھی کافرانہ کام کیا ہے، اذان کا جواب نہیں دیا، اذان کی طرف نہیں آیا، مسجد کی طرف نہیں آیا، اب بولو اس نے کافروں سا کام کیا کہ نہیں کیا؟ بلاوا کس کے لیے ہے؟ جانوروں کے لیے تو ہے نہیں، کافروں کے لیے تو ہے نہیں. یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے ایمان لائے، انہی کے لیے. اب نہیں آیا تو کون سا کام کیا؟ کافرانہ کام ہی کیا. صبح پھلتے رات گیا دا اج
دکھ رادا دی. شیخ العالم ہمیں بیدار کرے. نادان شنگن والے کب تک سوتے رہو گے؟ اس نرم نرم بستر پر تمہیں قبر میں بھی لیٹنا ہے. کب تک نیند کے مزے لیتے رہو گے؟ نرم گداز بسترے پہ کب تک سوتے رہو گے؟ مؤذن تمہیں بلا رہا الصلاۃ خیر من النوم. کیا تم نے کبھی سوچا ہے یہ نرم گداز بسترے تمہیں قبر میں میسر نہیں ہوگی؟ وہاں مٹی مٹی اندھیرا گھر اکیلا گھر ہوگا. فرشتے تمہیں عذاب کرنے آئیں گے. تو چلائے گا، تیرا باپ تمہیں کام نہیں آئے گا، تیرے دوست تمہیں بچانے نہیں آئیں گے، تیرے احباب تمہیں بچانے نہیں آئیں گے. لوگوں کبھی تم نے سوچا بھی ہے الصلاۃ خیر من النوم؟ اٹھئے نیند کے مزے چھوڑ، فجر کی اذان ہو رہی ہے، تیار ہو جا. میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی اندھیرے میں کھڑے ہو کے فجر کی نماز کی تیاری کرے گا، یہ روشنی جلا کر کے فجر کی نماز کی تیاری کرے گا، یہ اندھیرے میں نماز کے لیے اٹھنا قبر کی روشنی کا سامان تیار ہو رہا. سبحان اللہ. شیخ العالم نے فرمایا نادانو صبح کھل گئی، رات گئی آدھا اج کبورو دو رادا دید سنت فرض کرمال آدھا جنت اسنی نادا دید. مرنا ہے قبرستان کبھی تو جایا کرو، کبھی تو جایا کرو، اپنے جوانوں کو دیکھا کرو جو تمہاری طرح نوجوان ہنستے کھیلتے پھرتے چلتے کھاتے پیتے تھے. کہاں ہے آج کی وہ خوبصورتی؟ کہاں ہے ان کی وہ جوانی؟ ذرا قبرستان جا کے ان سے پوچھ تو لو لوگوں، ان کے مزے ختم ہو گئے، ان کی نیندیں ختم ہو گئی ہیں، ان کا آرام ختم ہو گیا ہے. میرے نبی نے جو دیا وہ لے لو. تو سنو، اگر قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَلَا تَمُوتُنَّ، اللہ کہتا مرنا تو ضروری ہے. تم کہیں بھی ہو، کئی حالت میں بھی ہو، امیر ہو غریب ہو بیمار ہو صحت مند ہو چھوٹے ہو بڑے ہو، مرنا تو کسی بھی حال میں. لیکن وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے لوگو، کیا تم نے کبھی نہیں سنا فاروق اعظم جیسے اتنے بڑے اولو العزم جلیل القدر صحابی کو نیندیں کس نے اڑائی تھی؟ جب قرآن کی آیت سنتا تھا، اللہ کے عذاب کی خوف کی آیت سن کر کے بے ہوشی ہو کر کے زمین پہ گرتا تھا. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا حضرت فاروق اعظم جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ چینج کرتا ہے. اتنے بڑے مقبول اعلیٰ درجے کے صحابی جب قرآن کی کوئی اللہ کے خوف کی عذاب کی آیت سنتے تھے تو گر جاتے تھے. ہوش میں آ کر کے چھوٹا سا تن کا ہاتھ میں لے کر کے کہتے تھے لما ولدتنی امی، ہاں خدایا مجھے میری ماں نے کیوں جنا، مجھے میری ماں نے کیوں جنا، مجھے میری ماں نے کیوں جنم دیا، میں دنیا میں کیوں آیا؟ کاش میں یہ دن کا ہوتا تو قبر کا حساب و کتاب مجھے نہیں دینا ہوتا. لوگوں کیا ہمیں مرنے کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ کہتا وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرو بے نمازی. اگر بے نمازی ہو کے قبر میں گئے تو سنو میرے نبی نے دیا کیا؟ خُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول نے دیا وہ لے لو. تو میرے نبی نے فرمایا جب بے نمازی قبر میں ہے، قبر بزبان حال اس بد نصیب کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن کس حال میں؟ آقا کریم نے فرمایا یہ قبر سکڑ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، اس طرف کی پسلیاں ادھر جاتی ہیں، ادھر کی ادھر جاتی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. جوانوں کبھی سنو، غور تو کرو میرے آقا کرنے کیا ہے دنیا میں. آقا نے جو قرآن دیا وہ دیا کس لیے؟
ہمارے گھروں میں قرآن کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، صرف جب کوئی مرے گا تو لے آؤ فاتحہ کرنا، میں فاتحہ کے مخالف نہیں ہوں لوگوں، لیکن اتنا ضرور ہے جب تم نے قرآن کے احکامات پر کبھی عمل نہیں کیا تو شرابی اور کبابی بن کے گمراہ ہو گیا، پھر تجھ پر قرآن کے انبار ڈالے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، ڈاکٹر بھی کسی چیز کو لینے کا حکم دیتا ہے اور کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، پھر دوائی لکھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ دوائی لے لو لیکن ان چیزوں سے بچنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، پھر میری دوا کام آ جائے گی۔ اب ہم وہ نہیں کریں گے جو ڈاکٹر نے بولا کرنے کو، اور اس چیز سے نہیں رکیں گے جس سے ہم نے روکا ہے، ہم کو روکا ہے، پھر دوائی کھائیں گے، کوئی فائدہ ملے گا؟ جواب دے دو۔ اللہ کہتا نمازیں پڑھو، پڑھی نہیں، شراب مت پیو، گناہ مت کرو، کل مسکرن حرام، میرے نبی نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ ہمیں دعویٰ ہے اپنے رسول کی غلامی کا، اور جو رسول ہمیں دے رہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں، جس سے ہمیں روک رہے اسے رکنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بے حیائی کے ہمارے بازار گرم ہیں، میرے آقا نے فرمایا عورت عورت ہے، پردے کی چیز ہے، اب ان کو بیوٹی پارلر پر لے جا کر غیر لڑکیوں کو سامنے ننگا کرنے کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرو، مت مرو، مرنا تو کسی بھی حال میں ہو، لیکن اللہ کی کتاب جو مصطفیٰ نے ہمیں دی ہے کہتی ہے لا تموتن، مت مرو شرابی، مت مرو بے نمازی، مت مرو گنہگار، الا وانتم مسلمون، جب بھی تم مرو تو کس حال میں مرو؟ بولو کس حال میں مرو؟ تو مسلمان کی پہلی پہچان نماز ہے، مسلمان کے عورتوں کی پہچان پردہ ہے، جواب دے دو، پردہ ہے۔ بے پردہ عورت باہر نکل جائے گی، ایک طرف تو یہود و نصارہ کی لڑکی ہوگی، ایک طرف مسلمان غلام محمد غلام رسول کی بیٹی ہوگی، پہچان نہیں ہوگی مسلمان کون ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کوئی وقت بھی ہوتی ہے، کوئی نشانی بھی ہوتی ہے، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے چاروں طرف سے شیطان ناچتا رہتا ہے جب تک نہ واپس، ہر طرف شیطان ناچتا رہتا ہے، لعنت برستی ہے اس عورت پر جو گھر سے بے پردہ نکل جائے، اور ہم نے ننگا کر دیا ہے اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھا۔ اللہ کہتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بے نمازی کی قبر سکڑ جاتی ہے اور بزبان حال قبر کہتی ہے ارے ناپاک، میں تو پاک زمین تھی لیکن تجھ بدنصیب کی وجہ سے میں بھی ناپاک ہو گئی۔ بولو جوانو، بولو، ذرا غور تو کرو، ایک منٹ کے لیے معافی کرنا، ایک منٹ کے لیے ذرا سوچو، اگر تم اس تنہائی میں اس قبر کے عذاب میں پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بے نمازیوں؟ ہوگا کیا؟ وہ نیند اور وہ مزے، وہ کھیل اور وہ کود، وہ ہنسنا، وہ کھیلنا کہاں جائے گا؟ وہ سب رونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر وہ رونا کس کام کا ہے؟ پھر وہ سونا کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ پھر کہے گا مولا کاش مجھے مہلت مل جاتی، میں تیاری کرتا، لیکن پھر مہلت نہیں، یہی مہلت ہے کہ آج اسی وقت مہلت ہے توبے کی، کیا پتا کون گھر زندہ جائے گا۔ توبہ کرو آج کے، انشاءاللہ بعد ہم پکے نمازی بنیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے بچیں گے جن سے ہمیں رسول اللہ نے روکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضور کے لیے چھوڑو، میرے مصطفیٰ کی محبت کی شراب پی لو، شراب مصطفیٰ محبت والی پی لو، تمہیں دنیا کے شراب کی نفرت ہو جائے گی، تم پیتے نہیں۔ تم کو گندی شراب کی عادت ہو چکی ہے، نشے کی عادت ہو چکی ہے، انسان سمجھتا بس اسی میں سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا کرو، حضور کی محبت کا جام پیا کرو، تمہیں پتا چلے کہ اس جام میں مزہ ہے یا تمہارے جام میں مزہ ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، اگر اجازت تو آخری شعر عرض کروں گا، بس توجہ ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔
سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مائی مائی شراب اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی گندی شراب نہیں، یہ توحید والی مائی، یہ محبت رسول والی مائی، توحید کی مائی پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ذکر اللہ کی جہاں مجلس ہو وہاں بیٹھا کرو، جہاں اچھے لوگ بیٹھے ہو، جہاں دین کی باتیں ہو وہاں بیٹھا کرو، تمہارے دل کی صفائی ہو جائے گی، پھر تمہیں مسجدوں میں مزہ آ جائے گا، پھر تمہیں تلاوت کرنے میں لذت مل جائے گی، پھر تمہیں ایمان کی لذت محسوس ہو جائے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا حضرت بلال تپتی ریت پر سو کر کے اس کے جسم سے قمیض نکال کر کے ظالم نے جب لٹکایا، کہا بلال کیا لگ رہا ہے؟ تو کہا مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا، مزہ آ رہا۔ بلال کیا بات ہے؟ کہا اپنے محبوب کی محبت میں مجھے ستایا جا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں مجھے ٹیٹا جا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں میرے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، کیونکہ میرا محبوب مجھے پسند ہے، اس کے لیے سب کچھ میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن ہمارے صرف دعوے ہیں، دلیل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہذا لوگوں وقت میں نے بہت زیادہ لیا، میں معذرت خواہ ہوں، بار بار مجھے آنے کا یہاں موقع بھی نہیں ملتا، 2 سال کے بعد آیا، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم 3 بچے 3 جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ کے مدرسے سے 3 حافظ قرآن تیار ہو گئے ہیں، یہ آپ کے لیے مبارکبادی ہے، یہ پوری انتظامیہ کے لیے مبارکبادی ہے، یہ ان کے اساتذہ کے لیے مبارکبادی ہے، اور بالخصوص آپ لوگوں جنہوں نے ہر وقت اس مدرسے کو کامیاب بنانے میں ہر قسم کا دست تعاون پیش کیا ہے، آپ کے لیے مبارکبادی ہے۔ وہ بچے بھی سامنے آ جائیں گے، اور جب تک یہ انتظامیہ آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن میرا یقین ہے آپ جیبوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور ضرور 500 1000 100 جتنا بھی ہو سکے گا